اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید والقول الحق یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صلوات خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا اے صاحبان ایمان اتقوا اللہ تقوی اختیار کرو وکونوا مع الصادقین اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے واضح اعلان فرمایا ہے کہ سچے نہیں بننا بلکہ سچوں کے ساتھ ہونے کا ہمیں حکم دے رہا ہے۔ تو قرآن مجید میں کچھ ایسے سچے ہوں گے جن کے ساتھ ہونے کا اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہا ہے۔ ہر بندہ جو بھی سچ بولتا ہے ہم اس سے صادق کہتے ہیں، لیکن جو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وہاں پہ فرمانے کا کوئی مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک سے نہیں فرمایا بلکہ صاحبان ایمان سے فرمایا۔ اس بات پہ زیادہ غور رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی کلام فرمایا تو ہم سے جو ایمان لے کر آئے ہیں، اور جب پوچھا گیا کہ ایمان والے ہیں کون، فرمایا وہی ایمان والے ہیں جس کے دل میں علی کی ولایت ہے، جس کے دل میں علی کی محبت ہے، وہی ایمان ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انسان اور جنات کو اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف عبادت کے لیے خلق فرمایا۔ یعنی غرض خلقت انسانیت جو ہے، اگر ہم سوچیں تو اچھی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے۔ یہ تو آپ تو سب پڑھے لکھے حضرات تشریف فرمائے نا، میں اپنی بات میں اگر سوچوں کہ مجھے اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے تو یہ اور بات ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ ہمیں خود بتا رہا ہے وہ کیا ہے کہ اے میرا بندہ میں آپ کو فضول پیدا نہیں کیا، بے معنی بے مقصد پیدا نہیں کیا، بلکہ تجھے بھیجنے کا کوئی مقصد ہے وہ اللہ تعالیٰ نے چنا۔ اگر ہم یہ کہیں کہ فقط عبادت ہی کافی ہے تو جو اللہ تعالیٰ نے ملائکہ سے فرمایا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے اندر جب میں روح کو ڈالوں تو تم نے کیا کرنا ہے، سب کے سب نے سجدہ کرنا ہے، تو ملائکہ نے کیا جواب دیا کہ پروردگار تو عبادت چاہتا ہے، تیری عبادت کے لیے ہم کافی نہیں ہے کہ تو اس پر اپنا خلیفہ بنائے گا پھر ہم اس کے سجدہ کریں گے، کہ تیرا سجدہ تو ہم کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان ملائکہ کو بھی بتایا کہ صرف میرا سجدہ کافی نہیں ہے، جسے میں کروا رہا ہوں اسے بھی کرنا پڑے گا۔ یہ وہی سے نظریہ بن گیا۔ تو ملائکہ نے کیا جواب دیا کہ پروردگار عبادت کے لیے اب ملائکہ کی عبادت اور انسان کی عبادت اس میں فرق ہے کہ ملائکہ کی عبادت اجباری ہے، وہ مجبوراً عبادت کرتے ہیں۔ پریشان ہو گئے کیا کرتے ہیں؟ اجباری طور پہ۔ لفظ اجباری کا کیا مطلب ہے کہ وہ تو مجبور ہیں، ان کو جو خلق کیا گیا ہے، جو قیام والا وہ قیامت تک قیام میں رہے گا، جو رکوع والا ہے وہ قیامت تک رکوع میں رہے گا، جو سجدے والا وہ تو سجدے میں رہے گا۔ لیکن انسان جو ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، اب اس کے اختیار میں دے دیا کہ میں نے تجھے عقل جیسی نعمت عطا کی ہے، اب یہ تیرا فرض ہے، تیرا حق بنتا ہے کہ تو سجدہ کر کے عابد بن جا، اپنی عبادت گزاری میں زندگی بسر کر یا ناشکری میں کر۔ آنا تو میرے پاس ہی ہے نا، لوٹ کر انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا مطلب ہے؟ ہم اللہ کی طرف سے آئے، ہم نے لوٹ کے بھی اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، تو یہاں پہ جو چند سالوں کے لیے بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی فرمایا کہ تمہارے اختیار میں ہے کہ اپنی کمر کو جنت کے ٹکڑوں میں سے ٹکڑا بنا لو یا جہنم کے گڑھوں میں سے
گڑا بنا لو، اختیار ہمارے پاس ہے۔ عبادت اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ ہر بندہ سارا دن عبادت کرے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک نظم و ضبط بنایا، جس طرح کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اپنی زندگی کو 4 حصوں میں تقسیم کرو۔ ایک حصہ صرف اللہ کی عبادت کے لیے، ایک حصہ اپنے اہل و عیال کے لیے، ایک حصہ اپنے دوست احباب، اور ایک کسب معاش یعنی چوتھا وقت۔ یہ 4 وقت اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دیے اس زندگی کو امام فرماتے ہیں کہ مختصر آپ نے ایسے بسر کرے جیسے ہمارے امام چاہتے ہیں۔ ایک کلمہ، اللہ تعالیٰ ہم سے سارا دن میں عبادت نہیں کروا ہے، سارا دن عبادت نہیں ہے، 10 منٹ صبح کے وقت، 10 منٹ ظہر میں، اور 10 منٹ مغرب میں، ایسے ہی 24 گھنٹے ہمارے لیے دیا اللہ نے، اور اس میں صرف آدھا گھنٹہ دیا ہے۔ آدھا گھنٹہ صرف اللہ تعالیٰ نے ہم سے مانگا ہے، پورے 24 گھنٹے میں سے آپ جو مرضی کریں اللہ تعالیٰ منع نہیں فرمائے گا، مگر ہم تو خوش قسمت ہیں۔ فرمایا ہر اللہ تعالیٰ نے پہلا ہی عبادت کے لیے دیا، اور ادھر فرمایا کہ جس کے دل میں محبت اہل بیت ہو جائے، محبت علی آ جائے، پھر اس کا تو ہر سانس اللہ کی بارگاہ میں عبادت بن جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، امام مولانا بلندر صلوات۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عبادت اور تقویٰ کا مطلب کیا ہے کہ اللہ سے ڈرو۔ اب ڈرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ سے ڈرتے رہیں، اللہ تعالیٰ ڈرنے والی چیز نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ترجمہ ہی ہے کہ ہم جو ہے وہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کیا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے ڈرنا چاہیے۔ انسان کے اوپر کچھ چیزیں واجب ہیں، کچھ چیزیں مستحب ہیں، کچھ چیزیں حرام ہیں، کچھ چیزیں مکروہ ہیں، اور کچھ مباح۔ 5 چیزیں ہمارے لیے ہیں۔ واجب کیا مطلب ہے کہ جس کا ہر حال میں ادا کرنا واجب ہے، اس میں اس کو چھوڑ نہیں سکتے، جس طرح نماز پڑھنا، قرآن مجید کا سیکھنا، نماز کا سیکھنا، روزے کا رکھنا، یہ ہر حال میں واجب ہے کہ نہیں؟ یہ ہو گیا واجب۔ حرام کیا ہے؟ مثلا شراب سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ نشے میں نہیں جانا، یہ حرام ہے۔ اب حرام سے بچنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ جس طرح واجب کو ادا کرنا ضروری ہے، اسی طرح حرام سے بچنا ضروری ہے۔ پھر فرمایا کہ مستحب کیا ہے؟ مستحب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر واجب نہیں کیا، اس سے کم درجہ ہے، لیکن اس کو پسند فرماتا ہے، اس کو بچا لایا جائے اور انسان کے ثواب میں اضافہ ہوتا ہے۔ مثلا اس کا 4 رکعت نماز دو واجب ہے، اب 8 نفل ہے جو پڑھیں یا نہ پڑھیں، ہر بندے کے اختیار میں ہے۔ کچھ لوگ پڑھتے ہیں، کچھ کہیں کہ جاتے ہی پڑھ سکیں، مگر اللہ تعالیٰ اس نفل کا اگر نہیں بھی پڑھے تو قیامت والے دن سوال نہیں کرے گا، واجب کا سوال ہوگا کہ یہ آپ نے کیوں نہیں ادا کیا، اس لیے ہمیں حکم ہے کہ خود ادا نہیں کیا۔ تو اگر آپ اپنے ماں باپ کی قضا نمازیں بڑے بیٹے پر واجب ہے کہ اگر نہیں پڑھ سکا تو اولاد پڑھ دے گی، اور اولاد نہیں پڑھی تو کوئی اور پڑھ دے گا، دوست پڑھ دے تب بھی وہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن مستحب کے لیے فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی عمل کرو تو اس میں مستحب زیادہ کیا کرو۔ اس کے 2 فائدے ہیں، ایک تو اگر واجب میں کچھ کمی رہ جائے تو یہ پوری کر دیتے ہیں، یعنی جو مستحب کا جو ثواب ہے وہ اس کے ساتھ مل جاتا ہے، تو واجب اور اللہ کی بارگاہ میں بڑے حسین و جمیل شکل میں پہنچ جاتا ہے۔ کہا اگر مستحب ایک دن جو بندہ صرف واجب پڑھتا ہے اور مستحب پڑھتا ہے، تو جو مستحب پڑھتا ہے اس سے اگر کبھی نماز قضا ہوگی
تو مستحب قضا ہو جائے گا، واجب کبھی قضا نہیں ہوگی، کیونکہ اس کی عادت بن گئی ہے مستحب پڑھنا تو ان آخر وقت میں۔ لیکن جو بندہ فقط واجب تک رہتا ہے وہ کبھی بھی چھوڑ سکتا ہے، تو جو چھوڑے گا وہ واجب کو ہی چھوڑے گا۔ تو جس طرح یہ قیامت والے دن اللہ نے ہم سے سوال کرنا ہے کہ نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، زکات واجب ہے، خمس واجب ہے، جہاد واجب ہے، امر بالمعروف واجب ہے، نہی عن المنکر واجب ہے، تولا تبرع، یہ سب چیزیں ہمارے اوپر واجب ہیں، یہ تو ادا کرنی ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہمارے اوپر، تو واجب کے سامنے کیا ہے؟ حرام، مثلا نشہ حرام ہے، زنا حرام ہے، چغلخوری، کینہ، بغض، حسد، یہ چیزیں جو ہیں اس سے چھوڑنا انسان کے لیے ضروری ہے۔ اب دوسری بات ہے حرام کے بعد مکروہ۔ مکروہ کا مطلب ہے کہ گناہ نہیں ہے لیکن اللہ کو ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو کراہت اسی لیے کہتے ہیں کہ بھئی یہ کام نہ کرو، یہ تو مکروہ ہے، گناہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ اس کی گنجائش دی ہے، مگر اگر نہیں کریں گے تو کیا ہے؟ اس سے بچیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوگا۔ اب پانچویں چیز ہے مباح۔ مباح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے لیے اس چیز کا استعمال کرنا صحیح ہو، کہ مثلا غصبی پانی ہے تو ہمارا وضو نہیں ہوگا، ایسی چوری کا پانی ہے تو ہمارا وضو نہیں ہوگا، چوری کی جگہ ہے، ایک سجدے کا اگر آپ نے چرا لی تو اس کے اوپر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ نماز نہیں ہوگی۔ چاہے نماز غصبی ہے، کسی کی چوری لی ہے ہم نے وہ پڑھ لی اور اوپر نماز پڑھنے لگے تو اس کے اوپر نماز بھی نہیں ہوگی، کیوں؟ اس لیے کہ وہ چوری کی ہے۔ اب یہ چوری فقط وہاں تک نہیں، کچھ لوگ کیا ہے مثلا ہمارے پاس جو مال ہوتا ہے اس میں خمس و زکات ادا نہیں کرتے، جو خمس واجب ہے اگر وہ ادا نہیں کریں گی، مثلا جو اس کے اوپر واجب ہے اس کو ادا کرے گا، پھر وہ باقی پیسہ جو ہے چاہے اس سے لباس خریدے، جو مرضی خریدے، وہ اس کے لیے مباح ہو جائے گا۔ ورنہ کیونکہ جو پانچواں حصہ ہمارے مال ہمارے پاس موجود ہے اس میں پانچواں حصہ ہمیں زمانہ نہیں چلاتا ہے، اس کو مال زکات اور مال جو ہے خمس میں جو کیا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں ہمارے اوپر واجب ہیں۔ مال سے زکات نکالنا، مال سے خمس نکالنا، یہ ہمارے اوپر واجب ہے۔ اگر ادا نہیں کوئی کرے گا تو وہ کیا ہے؟ بے شک ہم کپڑے پہنیں، اپنے کپڑے ہوں گے، لیکن ہم نے اس مال میں سے جو مال اللہ کی راہ میں دیتا تھا وہ نہیں دیا۔ اب قیامت والے دن مال جو بندہ جمع کرتا ہے، اور یہ بھی بات کرتا چلو کہ بندہ مال جمع کرتے کرتے دنیا سے چلا جاتا ہے، جب دنیا سے چلا جائے گا اس وقت اس کی سوچ نہیں ہوگی کہ وہ مال اس کے پاس اکٹھا ہوتا جا رہا ہے۔ اب وہ ذہنی طور پہ اگر اس نے واجبات کو نظر انداز کیا ہوا ہے اور جو ہمارے اوپر واجب ہے اس کو ادا نہیں کیا، تو جب اللہ کی بارگاہ میں جائے گا تو جو مال چھوڑ کے جا رہا ہے اس کی کیا ہوگا؟ اگر تو مال نیک اولاد ہے، اچھے راستے پہ لگا ہے، تو اس مرنے والے کو 1 گنا ثواب ملے گا، لیکن اگر وہی مال غلط کام پہ لگا دے تو مرنے والے کو ڈبل گنا ملے گا۔ معصوم سے پوچھا گیا کہ یہ وجہ کیا؟ مال اس نے جمع کیا، لگ بھی اچھی جگہ پہ رہا ہے، مسجد کے اوپر لگا دیا گیا ہے، تو کیا وہ بھی 1 گنا؟ فرمایا اس لیے کہ اس کو خود توفیق نہیں ہوئی۔ اگر اس کے پاس یہ توفیق ہوتی تو وہ اپنے، یہ تو اولاد کا احسان ہے کہ نیک جگہ پہ لگا دی، لیکن حرام کا ڈبل سزا کیوں ملے گی؟ فرمایا نہ وہ اتنا پیسہ جمع کرتا اور نہ اولاد حرام میں مبتلا ہوتی، تو اس لیے وقت موت جو ہے یہ تو انسان کے ساتھ ہے، موت تو آنی ہے، چاہے آپ جو ہے کیا ہے زمین کے اندر بھی چلا جائے بندہ، فی بروج مشیدہ کا کیا مطلب؟ بندہ سوراخوں میں بھی چلا جائے، پھر بھی وہاں پہ موت نے آنا ہی آنا ہے۔ اور 3 چیزیں ہیں جب بندے کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے،
ایک ہے انسان کے اپنے اہل و عیال وہ رسا، ایک ہے دوست و احباب، اور ایک ہے اس کا اچھے اعمال۔ فرمایا دوست احباب جن سے ساتھ انسان کا دنیا میں تعلق ہوتا ہے وہ کیا ہوگا؟ صرف جنازے کی حد تک، یا اس سے آگے چلے جائیں گے تو دفنا کر واپس چلے جائیں گے، ان کا رشتہ یا ختم ہو گیا۔ اس کے بعد اولاد، جو اولاد ہے وہ کیا کریں گے؟ وہ دفنائیں گے، پھر اس کے بعد وہ خانی ہو گنجے نہ ہو گیا، اس کے بعد پھر سلامنا پہ چلے گئے، پھر بھول گئے، بھولیں گے نہیں؟ کہا کہ اولاد یا اپنا جو وراثت میں ملے گا مال اس کو تقسیم کر لیا، لیکن اس کے بعد وہ بھی دنیا سے اپنی دنیا میں وصل ہو گئے۔ تیسری چیز جس نے قبر میں ساتھ فرمایا یہ قبر تک پہنچائیں گے، لیکن جس چیز نے انسان کے پاس پہنچنا ہے وہ اس کے اعمال ہوں گے، جسے انسان دنیا میں نہیں بلکہ قبر میں بھی اپنے سامنے پائے گا، وہ انسان کے کیا ہے؟ ذرا بولیے گا، اعمال ہیں، چاہے اچھے عمل ہو چاہے برے عمل، یہ نہیں ہے، لیکن اعمال قبر تک جائیں گے۔ مگر خوش قسمت ہے جب بندہ جب بیماری آتی ہے، پریشانی آتی ہے تو معصوم سے پوچھا گیا، مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام سے پوچھا کہ ہمیں کیا پتا کہ یہ بیماری ہمارے لیے رحمت بن کے آئی ہے یا ہمارے لیے عذاب بن کے آئی ہے؟ تو مولا فرماتے ہیں دیکھو اگر بیماری کے بعد تم زیادہ اللہ کے قریب ہو گئے ہو تو سمجھو یہ اللہ کی طرف سے رحمت تھی، اور اگر تم متکبر بن گئے ہو تو سمجھو یہ تمہارے اوپر عذاب آ گیا۔ آج انہی جو روایت ہے اس میں کیا ہے کہ مولا امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت، اور یہ ہمارا جو امام ہے چوتھے امام کا لقب ہی زین العابدین ہے، زین العابدین، ایک عابد نہیں جمع کا لفظ ہے، عابد کہتے ہیں ایک کو، عابدین جتنے عبادت کرنے والے ہیں، اور جب الف لام لگ جائے تو عموم کے لیے، یعنی جتنے بندے ہیں حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جتنے بھی عابد ہوں گے ان کی زینت چوتھے امام ہے۔ سید الساجدین، آپ جب سجدہ میں جاتے ہیں ہم لوگ تو قبلہ ہم جو سجدہ کر رہے ہیں اس وقت ہم بھی ساجد ہوتے ہیں، سجدہ کرنے والے جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے ساجدین ہیں، مگر کیا عظمت ہے ہمارے چوتھے امام کی کہ قرآن مجید میں جن کو ساجدین کہا گیا ہے وہ ہے ملائکہ جنہوں نے جناب آدم کو سجدہ کیا۔ اور میں کہوں گا مولا آپ کی ترجمہ کے لاکھوں جانے قربان کہ آپ اگر گروہ انبیاء میں جائیں گے تو زینت بن کے جائیں گے، اگر ملائکہ میں جائیں گے تو سردار بن کے جائیں گے۔ یہ ہمارے امام کا لقب ہے، یہ ہم نے نہیں، مولا نے خود معصوم رسول خدا نے عطا فرمائے کہ جب قیامت والے دن، حشر والے دن اور ندا آئے گی کہ کون ہے زین العابدین، کون ہے سید الساجدین، کوئی اور نہیں اٹھے گا، ہمارے چوتھے امام اٹھیں گے کہ میں زین العابدین ہوں۔ کہ ہماری امام کی عبادت کا ذرا تک کہ جن کا لقب بھی یہی ہے، اور جب مولا کائنات کے بارے میں تو وہ جائے ان کی عبادت تو بہت زیادہ تھی، رسول خدا کی عبادت تو اس سے بھی زیادہ کہ اللہ خود فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اپنی عبادت کو کام کر۔ میرے مولا 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے ساری رات، تو کسی نے پوچھا میرے مولا سے کہ آپ کی عبادت زیادہ ہے یا آپ کی چادر علی ابن ابی طالب کی؟ اس وقت میرے مولا کا چہرہ بدلا تھا، یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ امام باقر سے فرمایا جاؤ صحیفہ لے کر آؤ، اور اس صحیفے میں لکھا ہوا تھا کہ یہ پڑھو کیا لکھا ہوا ہے، کل ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقل ہے، کہ علی کی تو ایک ضرب ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ جس علی کی ایک ضرب ثقلین سے بڑھ جائے، ذرا سوچو اس کی باقی عبادت کا کیا تھا؟ جو ہزار رکعت ہر رکعت ہر امام نماز پڑھتے، ہمارے یہ چوتھے امام
بعض درخت کے نیچے جا کر 2 رکعت نماز شکرانے ادا کرتے تھے. اب ایک درخت کے نیچے آج کل ہم اور قرآن میں فرما رہا ہے شکرتم لازیدنکم، تم جتنا شکر بجا لاؤ گے اللہ تعالیٰ تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرے گا. نہیں قرآن کا آیت ہے نا، کوئی روایت تو نہیں، حدیث بھی نہیں ہے، یہ تو اللہ کا امر ہے کہ جتنا شکر بجا لاؤ گے. ہر بات پہ ایک اگر نعمت ملے تو بندہ شکر بجا لائے تو اللہ تعالیٰ اس نعمت میں اضافہ کر دیتا. ایسے ہی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تو فرمایا کہ جتنا 2 رکعت نماز ایک درخت کے نیچے جا کر پڑھ کر وہاں بتاتے کہ دیکھو یہ بھی اللہ نے مجھے نعمت عطا کی ہے. بازار میں جاتے کوئی سلام کرتا امام پھر بھی اللہ کا شکر بجا لاتے کہ ہم اس قابل ہیں کہ اللہ نے لوگوں کو ہمارے سلام کہنے کے. مولا کی بارگاہ میں آتے یعنی آپ مولا حلیم بھی تھے، متقی بھی تھے، آپ کے تو بہت زیادہ یعنی القابات ہیں، مگر یہ تو مشہور اللہ کا ہے. اور امام علیہ السلام کی حدیث سے پوچھا گیا کہ امام کی زندگی کا خلاصہ کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے کبھی چوتھے امام کے لیے رات کو بستر نہیں بنایا اور دن میں کبھی کھانا نہیں تیار کیا. وہ کیا کہ ساری رات وہ عبادت میں گزارتے اور سارا دن وہ روزے سے رہتے. یہ تو ہمارے امام کی زندگی ہے، تو ہمارا کیا حال ہے. اور امام علیہ السلام کو ایک مسجد میں تشریف فرمایا، درس فرما رہے تھے. لوگ بھی بیٹھے تھے جو درس آپ کے سامنے بیٹھے تھے. ایک بندہ نے گستاخی کی. سیرت امام دیکھیے کہ گستاخی کی اور گستاخانہ کا الفاظ ادا کر کے وہ واپس چلا گیا. جو آپ کے ساتھ بیٹھے تھے انہوں نے دیکھا اس بندے جو تھا، امام علیہ السلام اس کے سامنے خاموش رہے. کہا ابھی چلتے ہیں اس کے گھر میں. کیا وہ چلا گیا کہ ہم بھی اس کو جواب دیں. تو میرے مولا آیتیں واف پڑھتے جا رہے تھے کہ جو اللہ کی راہ میں واف کر دیتا ہے نا، صحابہ نے تو سمجھ لیا، لیکن جیسے اس کے دروازے پہ پہنچے اس نے دیکھا کہ امام آئے اور اکیلے نہیں آئے، ساتھ میں چند لوگ بھی ہیں. تو یقیناً یہ بدلہ لینے کے لیے آئے. وہ ڈر گیا. امام فرماتے نہیں، جو تو نے کہا ہے، جو کچھ تو نے الفاظ کہے ہیں، اگر وہ میرے اندر ہیں تو میں اللہ تعالیٰ سے التجا کرتا ہوں کہ وہ خامیاں میرے سے دور کر دے. اور اگر میرے اندر وہ نہیں ہے تو پھر اللہ تجھے معاف کر دے. میں تو تجھے معاف کرنے کے لیے آیا ہوں. اور جب وہ قدموں پہ گرے کہا مولا مجھے تو پتا نہیں تھا کہ اب تو اتنے قریب بھی ہیں، سخی بھی ہیں آل محمد. یہ ان کا جتنا بھی ان کے دروازے پہ بندہ جاتا ہے تو یہ ان کا کرم ہے. اور کونوا مع الصالحین کے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. آخری بات اور آپ کے ذہن میں کہ سچے کون ہیں؟ کیا جن کو ہم نے آپ خود صادق، جو بھی سچ ہوتا ہے وہ صادق ہوتا ہے. اور جناب ایامی جناب سیدہ بھی ہے تو صدیقہ الکبریٰ جناب زہرا سلام اللہ علیہا. اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن مجید میں کسی کے نام نہیں بتائے، صفات بتائی کہ فلاں کے ساتھ ہو جاؤ. پیغمبر اسلام نے جب ان کو نجران کی طرف سے پیغام پہنچا کہ آپ کیا کریں، ہمارے ساتھ بات مباہلہ تک آئی، تو آپ نے کن کو لیا؟ تاکہ پورے مدینے کو پتا تھا کہ وہاں تو میدان میں جنگ نہیں کرنی بلکہ صرف مباہلہ کرنا ہے. یعنی جو جھوٹا ہے اس پہ لعنت بھیجنی ہے. ہر بندہ تیار ہو گیا کہ میں بھی جاؤں گا. لیکن پیغمبر نے جناب سلیمان سے فرمایا کہ سلیمان وہی بندے کو کہہ دو، ہر بندے کو بتا دو، پھر واپس وہی آئے گا جس نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولا. جھوٹا ہم تو ہر بات میں جھوٹا، کیا ہر بات میں کبھی کس نے ساری بات سچی کی ہو، زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولا ہو. تو جب یہ حکم تھا کہ سب مدینے والے تو تیار تھے، کوئی کہتا میں بیٹا بن کے جاؤں گا، کوئی میرے سے کوئی اور بھی صدیقہ ہے کہ میں فلاں جب ہر بندہ جانے کے لیے تیار ہو گیا. لیکن آپ نے فرمایا پورے مدینے میں اعلان کر دو کہ واپس وہی آئے گا
جس نے کبھی جھوٹ نہ بولا تو پھر پورا مدینہ خاموش ہو گیا. پیغمبر اسلام علی علیہ السلام کے دروازے پہ گئے, علی مولا کو لیا, جناب حسین کو لیا, جناب زہرا کو لیا. آگے آگے رسول خدا, یہاں پہ دیکھیے کہ رسول خدا جا رہے ہیں, امام حسن کو ساتھ لیے ہوئے, امام حسین کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہیں. کیوں کہ اگر آپ چاہتے تو وہ بھی مولا کائنات بھی جا رہے تھے, جناب زہرا بھی, وہ بچوں کو اٹھا لیتے. اگر وہ بچوں کو اٹھاتے تو آج مورخ نے لکھنا تھا کیونکہ وہ بچے تھے, ماں باپ جا رہے تھے, ماں باپ جا رہے تھے اس لیے لے کر گئے. اب پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ یہ آج حسنین جو ہے علی و بطول کے بیٹے نہیں بلکہ محمد کے بیٹے بن کے جا رہے ہیں. اور کیا فرمایا کہ ہر نبی کی, پیغمبر اسلام فرماتے ہیں ہر نبی کی نسل, ہر بندے کی نسل اس سے چلے گی, لیکن میری نسل علی و بطول سے چلے گی. اور پیغمبر اسلام نے حسنین کو ساتھ خود اٹھایا, امام حسن کو انگلی پکڑی, امام حسین کو سینے سے لگایا, ان کے پیچھے جناب زہرا, ان کے پیچھے مولا کائنات تھے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ مرد جو ہے وہ عورت کے اوپر حاکم ہوتا ہے, شوہر کا احترام جانتا تھا, مگر اللہ نے جیسے قرآن میں فرمایا کہ تم اپنے اپنا لیا تو پیغمبر نے حسنین کو اٹھایا, کہا اپنی نساء لیا تو پیغمبر نے جناب زہرا کو لیا اور کہا اپنے جیسے لے آؤ. یعنی پوری آیت کی تفسیر دکھا دی. جیسے جیسے اللہ نے حکم فرمایا, اور اس کے بعد کیا فرمایا کہ یہ ہے میری اہل بیت, یہ وہ صادق ہیں جن کے سچائی کی گواہی اللہ بھی دے رہا ہے. اور جب ان کو لے کر آئے تو پیغمبر اکیلے بھی جا سکتے, سوچنے کی بات ہے نا کہ اکیلے بھی جا سکتے تھے, مگر پیغمبر اسلام نے حسنین کو جناب زہرا اور مولا کائنات کو کیوں دیا؟ دنیا والوں کو بتانا چاہتے تھے کہ دیکھو کبھی یہ کہہ دیں گے کہ بھائی جھوٹا تو فقط وہی ہوگا جو نبی کے مقابلے میں آئے. پیغمبر اسلام نے بتا دیا جھوٹا قیامت تک وہ بھی ہوگا جو میرے مقابلے میں آئے گا, جھوٹا وہ بھی ہوگا جو حسن کے مقابلے میں آئے گا, جھوٹا وہ بھی ہوگا جو حسین کے مقابلے میں آئے گا, اور جھوٹا وہ بھی ہوگا جو بطول کے مقابلے میں آئے گا. Zahra